کہیں دیپ جلے کہیں دل۔ اس ناول کو تحریر کیا ہے کیسرا حیات نے۔ خدیجہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی بہو بیٹے کا انتظار کر رہی تھی۔ ردا نے ٹی پاٹ لا کر ٹیبل پر رکھا تو فہم کمرے سے باہر نکل آیا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی چھائی تھی۔ بیٹا، ناشتہ تیار ہے، شمیلہ کہاں ہے؟ خدیجہ نے مسکرا کر اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ فہم بھائی، دیکھیں ماما نے آپ لوگوں کے لیے کتنے زبردست ناشتے کا اہتمام کیا ہے۔ ردا نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ کیا ضرورت تھی وہی کچھ رہنے دیتی جو سلمان بھائی لے کر آتے۔ فہم نے نظریں چراتے ہوئے بات کو گول کرتے ہوئے کہا۔ بیٹا، میں نے ہی سلمان کو منع کیا ہے، خدیجہ بولی۔ ماما، اس موقع پر بہنوں کو بھائیوں کا انتظار ہوتا ہے۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ ان لوگوں کے معاملات میں نہ بولیں، آپ نے پھر وہی بات کی۔ فہم سنجیدگی سے بولا۔ ریحانہ نے بتایا کہ سلمان کی رات سے بہت طبیعت خراب ہے، تو کیسے میں اسے آنے کا کہتی؟ ناشتے سے زیادہ اس کی صحت اہم ہے، خدیجہ گہری سانس لے کر بولی۔ فہم کچھ کہنے لگا کہ دروازہ کھلا اور شمیلہ ایک سادے سے سوٹ میں ملبوس کمرے سے باہر نکل آئیں اور آ کر آہستہ آواز میں سلام کر کے خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گئیں۔ ردا نے بھی پریشان ہو کر کبھی خدیجہ کی طرف دیکھا اور کبھی فہم کی طرف۔ فہم بھی شرمندہ سا کرسی پر بیٹھا تھا اور صرف چائے کا کپ پیا۔ خدیجہ بھی بہت خاموش تھیں اور ان کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ بیٹا، یہ بھی کھاؤ، خدیجہ نے پیار سے شمیلہ سے کہا اور چیزیں آگے کی، مگر شمیلہ نے ان کے ہاتھ سے پکڑ کر رکھ دی۔ نہیں، مجھے بھوک نہیں، وہ سنجیدگی سے بولی۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں، میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں، خدیجہ نے ایک ٹھنڈی سانس بھر کر کہا اور وہاں سے چلی گئیں۔ تو فہم پریشانی سے ہونٹ کاٹنے لگا۔ وہ بہت شرمندہ ہو رہا تھا، ماں سے نظریں نہیں ملا سکا تو جلدی سے چائے پی کر وہاں سے چلا گیا۔ ردا پریشان ہکا بکا سب کو دیکھتی رہ گئی۔ خدیجہ اپنے کمرے میں آ کر بیڈ پر بیٹھی تھی، ان کی آنکھیں نم ہو رہی تھیں، وہ آہ بھر کر دیواروں کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ فہم کا لہجہ آج سے ہی بدلنے لگا ہے۔ میں سوچتی تھی ساری دنیا بدل جائے گی مگر میرا فہم کبھی نہیں بدلے گا، خدیجہ نے آہ بھر کر سوچا۔ دروازہ کھلا اور فہم شرمندہ سا نظریں جھکائے کمرے میں داخل ہوا۔ انہوں نے ایک ٹک اسے دیکھا اور سر جھکا لیا۔ فہم نے ان کے قریب آ کر ان کا ہاتھ اپنی آنکھوں سے لگا لیا اور سسکیاں بھرنے لگا۔ ماما، آئی ایم سوری، فہم نے روتے ہوئے کہا۔ کس بات کی سوری؟ خدیجہ آہ بھر کر بولی۔ میں نے آپ سے، فہم شرمندہ ہو کر بولا۔ ہاں، مجھے بھی دکھ ہوا ہے۔ جس فہم نے ہمیشہ ماں پر بھروسہ کیا، آج وہ اس ماں سے سوال کرنے لگا ہے۔ خدیجہ نے نم آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ ماما، مجھے اس وقت سمجھ میں نہیں آیا، وہ گھبرا کر ماں کو دیکھتے ہوئے بولا۔ سلمان بھائی کے نہ آنے سے شمیلہ رونے لگی تو فہم نے صاف گوئی سے کہا۔ تو تم ماں سے پوچھنے آ گئے؟ خدیجہ یکدم بات کاٹتے ہوئے بولی۔ تو وہ بہت شرمندہ ہوا۔ آئی ایم سوری، فہم نے ان کے پاؤں پکڑتے ہوئے کہا تو انہوں نے گہری سانس لی۔ بیٹا، مرد کی آزمائش شادی کے بعد شروع ہو جاتی ہے۔ ایک طرف اس کے خون کے رشتے ہوتے ہیں تو دوسری طرف دل کے، اور دونوں ہی بہت نازک ہوتے ہیں اور اپنا پورا حق لینا چاہتے ہیں، لیکن اصل کام ان میں توازن رکھنا ہوتا ہے، جس میں بڑے بڑے ناکام ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے اس کے سر پر پیار دیتے ہوئے کہا۔ زندگی ایک دم ہی بدل جائے گی، میں نے ایسا کبھی نہیں سوچا تھا، فہم نے نم آنکھوں سے کہا۔ شادی کے بعد ہر ایک کی زندگی یوں ہی بدلتی ہے، تم ابھی سے گھبرا گئے،
انہوں نے گہری سانس لے کر کہا، مما، میں سب کو خوش دیکھنا اور خوش رکھنا چاہتا ہوں۔ فہم نے پریشانی سے ماں کو دیکھ کر کہا، تو پھر شمیلہ کی باتیں اس تک اور ہماری باتیں ہم تک رکھو۔ اس کی یا ہماری باتوں پر فوری رد عمل مت کرو۔ آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جاؤ، اب جا کر تم اور شمیلہ تیار ہو جاؤ، اور ہاں، اتنے اہتمام سے ناشتہ بنایا گیا ہے، تم دونوں سب کے ساتھ مل کر ناشتہ کرو۔ خدیجہ نے اس کی پیشانی چومتے ہوئے کہا تو فہم نے نم آنکھوں سے انہیں دیکھا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ محسن رضا نے اپنی ہر ممکن کوشش کی تھی کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے یمنا کو ٹریس آؤٹ کر لے، مگر کسی طرح بھی رابطہ نہیں ہو رہا تھا۔ وہ ہر رات سونے سے پہلے اپنے خفیہ بریف کیس میں سے یمنا کا موبائل نکال کر دیکھتا، اسے بار بار چھو کر اس کا لمس محسوس کرتا اور اس لمس کے احساس کو اپنے اندر جذب کرنے کی کوشش کرتا۔ نہ جانے کیسے اسے یمنا سے شدید محبت ہونے لگی تھی۔ صرف ایک ملاقات کے بدلے میں اس نے اپنا قیمتی جذبہ اس کے نام کر دیا تھا، اور وہ ملاقات بھی کتنی ادھوری ملاقات تھی۔ بھلا ایسی ملاقات میں کسی سے محبت ہو سکتی ہے؟ یہ تو اس کے دل کی نادانی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، مگر وہ کتنی بے وقوفی کر رہا تھا۔ ایک ہیولے سے اس کی یاد سے محبت کرتا چلا جا رہا تھا۔ طیبہ کا رشتہ اس کے دور کے رشتہ داروں میں طے ہو گیا تھا۔ لڑکا سعودی عرب میں مقیم تھا، BA پاس تھا اور کسی کنسٹرکشن کمپنی میں جاب کرتا تھا۔ خالہ صابرہ تو بے حد خوش تھیں کہ اچانک اتنا اچھا رشتہ آیا اور تمام معاملات بھی طے ہو گئے۔ منگنی کی رسم کے بعد طیبہ محسن کے پاس آ کر بہت روئی، اور وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ تم میرا نصیب نہیں تھی، جس کا نصیب تھی وہ تمہیں مل گیا، محسن نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، اور جو مل کر بھی نہ ملے تو اسے تم کیا کہو گے؟ طیبہ نے روتے ہوئے پوچھا تو محسن رضا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ محسن نے چونک کر پوچھا۔ تمہارا دل مجھے قبول نہیں کرتا، اور اب میرا دل کسی اور کو قبول نہیں کر رہا۔ یہ منگنی میں نے اماں کی بے بسی اور گھر کی غربت دیکھ کر کی ہے۔ طیبہ نے آہ بھر کر کہا، پلیز تم اپنی سوچ کو بدلو، ورنہ… محسن ہونٹ چبانے لگا۔ ورنہ کیا ہوگا؟ طیبہ نے سوال کیا۔ ورنہ زندگی بہت مشکل ہو جائے گی، وہ آہستہ آواز میں بولا۔ زندگی تو پہلے ہی مشکل ہو گئی ہے، اب مزید اور کیا ہوگی؟ طیبہ نے جواب دیا۔ تم یوں مجھے اذیت میں ڈال رہی ہو، محسن نے آہ بھر کر کہا، اور کاش تم میری اذیت کو سمجھ بھی سکتے۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر بولی، میں سب سمجھتا ہوں مگر مجبور ہوں، وہ بولا، اور میں بے بس ہوں۔ اس نے جواب دیا۔ تم بے بس نہیں ہو، محسن نے خفگی سے کہا، اور مجبور تو تم بھی نہیں، وہ بھی غصے سے بولی۔ پلیز چلی جاؤ، وہ اس کی طرف پشت کرتے ہوئے بولا۔ جانے ہی کے لیے تو آئی ہوں، وہ آہ بھر کر بولی۔ خدا حافظ، محسن نے جلدی سے کہا۔
میں بھی ہمیشہ کے لیے یہی کہنے آئی ہوں۔ اور طیبہ روتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ کمرے کی لائٹ آف تھی اور توقیر ایزی چیئر پر نیم دراز سگریٹ کے گہرے کش لگانے میں مصروف تھا۔ اس کی سوچیں ردا پر ہی اٹکی ہوئی تھیں۔ وہ تنہائی میں اپنے رب سے مزاجی محبت کی بھیک مانگ رہا تھا۔ یا اللہ، کسی انسان کے دل میں کسی دوسرے انسان کے لیے محبت اور نفرت صرف تو ہی ڈالتا ہے۔ کیا میں اتنا برا انسان ہوں؟ میری محبت اتنی ناقابل قبول کہ تو نے ردا کے دل میں اسے داخل ہی نہیں ہونے دیا۔ اس کا دل میری محبت کو قبول ہی نہیں کر رہا۔ اسی سوچ میں گم اب وہ بے چینی سے کمرے میں ٹہل رہا تھا اور پھر کھڑکی کے پاس کھڑا ہو کر باہر دیکھنے لگا۔ چاند کو پانے کی تمنا میں ہم بے تاب تو رہتے ہیں، مگر یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم اس کے قابل ہیں بھی یا نہیں۔ شاید میں بھی ردا کے قابل نہیں۔ توقیر نے چمکتے چاند کی طرف دیکھ کر سوچا۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھا کہ نجمہ اس کے کمرے کی طرف آئیں۔ اندھیرا دیکھ کر انہوں نے آگے بڑھ کر لائٹ جلائی تو توقیر بری طرح ہڑبڑا گیا اور جلدی سے اپنے ہاتھ سے اپنا چہرہ صاف کرنے لگا۔ کیا تم رو رہے ہو؟ نجمہ نے پریشان ہو کر اس کے قریب آ کر پوچھا۔ نہیں، توقیر نے گھبرا کر کہا۔ سچ سچ بتاؤ، کیا بات ہے؟ نجمہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ بس یوں ہی، آفس میں کام کا بوجھ ہے، بس اس کی تھکن ہے، توقیر نے بات بناتے ہوئے کہا۔ بیٹا، تھکاوٹ اور ڈپریشن میں بہت فرق ہوتا ہے۔ میں تمہاری ماں ہوں، تمہارا چہرہ دیکھ کر بتا سکتی ہوں کہ اس وقت تمہارے اندر کیا ہے۔ بولو، کون ہے وہ؟ نجمہ نے یکدم بات کاٹتے ہوئے کہا۔ وہ جو بھی تھی اب نہیں ہے۔ توقیر نے اصل بات کا اقرار کیا۔ ٹھیک ہے، اگر وہ تمہاری دسترس میں نہیں تو اس کا ذکر کرنا بیکار ہے، مگر زندگی اس کی وجہ سے نہ تو ختم ہوگی اور نہ ہی بے سکون۔ نجمہ نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ مما، آپ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ توقیر حیرت سے بولا۔ رشنا کے پیپرز کے بعد اس کے سسرال والے اس کے نکاح کی بات کرنے آ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے جلد ہی اس کی رخصتی کرنا پڑے۔ تمہارے ڈیڈی چاہتے ہیں کہ رشنا کے ساتھ تمہاری شادی بھی کر دی جائے۔ نجمہ نے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ یہ ناممکن ہے، توقیر نے بری طرح چونک کر کہا۔ کیوں ناممکن ہے؟ وہ جو تمہاری زندگی سے نکل چکی ہے، کیا اس کے غم میں ساری زندگی گزارو گے؟ نجمہ خفگی سے بولی۔ میں ہائر اسٹڈیز کے لیے آسٹریلیا جا رہا ہوں۔ توقیر نے گویا انہیں اپنا فیصلہ سنایا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ نجمہ یکدم حیرت سے چلاتے ہوئے کہنے لگی۔ میں نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے، چند روز تک کال آ جائے گی۔ توقیر ٹھوس لہجے میں بولا۔ اور تم نے مجھے کچھ بتایا ہی نہیں۔ نجمہ قدرے خفگی سے بولی۔ آپ کو بتائے بغیر کیسے جا سکتا تھا ماما؟ توقیر ان کی خفگی کے پیش نظر فوراً بولا۔ ٹھیک ہے، جانا چاہتے ہو تو جاؤ، مگر شادی کر کے۔ انہوں نے بھی گویا اپنا فیصلہ سنایا۔ نہیں ماما، مجھے نہیں معلوم کہ میرا فیوچر کیا ہوگا اور مجھے وہاں ایڈجسٹ ہونے میں کتنے سال لگیں گے۔
میں شادی کر کے کسی اور کو خوار نہیں کرنا چاہتا۔ وہ قدرے جھنجھلا کر بولا، توقیر تم نے مجھے بہت مشکل میں ڈال دیا ہے۔ ان کے ماتھے پر شکنیں تھیں۔ ماما، جو باتیں اور فیصلے بعد میں اذیت کا باعث بنے، ان کی وجہ سے وقتی طور پر مشکل میں پڑ جانا زیادہ بہتر ہے۔ توقیر تعصب سے بولا تو نجمہ نے پریشان ہو کر اسے دیکھا۔ خدیجہ کی ٹانگوں میں بہت درد تھا۔ ردا ان کے پاس بیڈ پر بیٹھی ان کی ٹانگیں دبانے میں مصروف تھی۔ وہ بالکل خاموش چھت کو گھور رہی تھی۔ ردا بار بار ماں کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ ماما، آپ کیوں اتنی خاموش رہنے لگی ہیں؟ کیا فہم بھائی اور شمیلہ بھابھی کی وجہ سے؟ ردا ماں کی خاموشی سے کافی پریشان رہنے لگی تھی۔ جب ہی آج پوچھ بیٹھی۔ نہیں، انہوں نے فوراً ایک گہری سانس لے کر کہا، ماما، کیا آپ کو لگتا ہے فہم بھائی بدل جائیں گے؟ ردا نے ان کی طرف بغور دیکھ کر پوچھا۔ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ وہ یکدم چونک کر بولی، ماما، اگر ایسا ہو گیا تو؟ ردا نے خدشے کا اظہار کیا۔ خدیجہ نے پریشان ہو کر اٹھ کر بیٹھتے ہوئے اس کے سر پر پیار کیا اور اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہنے لگیں، نہیں بیٹا، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ کمرے کے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ دونوں نے چونک کر اس طرف دیکھا تو شمیلہ ٹرے ہاتھ میں لیے اندر داخل ہوئی جس میں سوپ کا پیالہ رکھا تھا۔ خالہ جان، آپ کی ٹانگوں میں بہت درد ہے، میں نے آپ کے لیے سوپ بنایا ہے۔ شمیلہ نے مسکرا کر ان کی سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا تو دونوں ماں بیٹی اسے دیکھنے لگیں۔ بیٹا، تم نے کیوں تکلف کیا؟ ابھی تم نئی نویلی دلہن ہو، کام کیوں کرنے لگیں؟ وہ پیار بھرے لہجے میں اس سے بولیں۔ خالہ جان، یہ کون سا بڑا کام میں نے کر دیا؟ ردا، تم پیچھے ہٹو، میں خالہ جان کی ٹانگیں دباتی ہوں۔ شمیلہ نے مسکرا کر ردا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ارے نہیں نہیں بیٹا، نئی نویلی دلہن سے اب میں ٹانگیں دباتی اچھی نہیں لگتی۔ انہوں نے گھبرا کر اس کا ہاتھ پیچھے کرتے ہوئے کہا، اس کا مطلب ہے آپ مجھے اپنی بیٹی نہیں سمجھتی۔ شمیلہ نے مسکرا کر ان کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے کہا، ارے تم تو میری پیاری سی بیٹی بھی ہو اور بہو بھی۔ خدیجہ نے خوش ہو کر اس کی پیشانی چومتے ہوئے کہا تو ردا نے حیرت سے شمیلہ کی طرف دیکھا اور پھر زبردستی مسکرانے لگی۔ خدیجہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ رشنا واش روم سے منہ دھو کر اپنے چہرے کو ٹاول سے صاف کرتے ہوئے کمرے میں آئی اور اپنے آپ کو ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے میں اچھی طرح دیکھ کر مسکرانے لگی۔ ابھی لوشن پکڑ کر وہ چہرے پر لگا رہی تھی کہ نجمہ اس کے کمرے میں داخل ہوئیں۔ ماما، آپ؟ رشنا نے مسکرا کر ماں کو دیکھتے ہوئے کہا، ہاں، تمہیں بتانے آئی ہوں کہ آج شام تمہارے سسرال والے آ رہے ہیں۔ نجمہ نے مسکرا کر اس کے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے کہا، اور وہ بھی تمہاری شادی کی ڈیٹ فکس کرنے۔ نجمہ نے اسے آگاہ کیا، کیا میری شادی؟ لیکن فراز نے تو ایسا کوئی ذکر نہیں کیا۔ وہ لوشن لگاتے ہوئے رک کر حیرت سے ماں کو دیکھنے لگی۔ وہ تمہیں سرپرائز دینا چاہ رہا ہوگا؟ ماما مسکرا کر بولی، ٹھہریں، میں ابھی اس سے پوچھتی ہوں، یہ کیا ڈرامہ ہے؟ رشنا خفگی کے سے انداز میں بولی، بیٹا، یہ ڈرامہ نہیں، حقیقت ہے۔ تمہارے ڈاکیومنٹس تیار کرنے کے لیے نکاح ضروری ہے، اس میں خفگی کی کیا بات ہے؟ نجمہ نے موبائل اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے کہا۔ مگر ماما، اتنی جلدی؟ ابھی تو میرا گریجویشن بھی کمپلیٹ نہیں ہوا، رزلٹ کا انتظار ہے۔ اور رشنا حیرت سے بولی،
وہ بھی ہو جائے گا، اور بیٹا 1-2 سال بعد بھی شادی تو کرنی ہے نا، پھر ابھی کیوں نہیں؟ نجمہ نے مسکرا کر کہا۔ لیکن آپ کو اکیلے چھوڑ کر کیسے جاؤں؟ یا تو پھر آپ توقیر بھائی کی بھی شادی کر دیں، رشنا نے ماں کے ساتھ لپٹ کر کہا۔ وہ تو آسٹریلیا جانے کی تیاری کر رہا ہے، انہوں نے انکشاف کیا۔ کیا؟ آسٹریلیا؟ مگر کیوں؟ وہ حیرت سے چونک کر بولی۔ پڑھنے کے لیے، نجمہ نے کہا۔ اور آپ نے اجازت دے دی؟ اسے یقین نہیں آیا تھا۔ وہ فیصلہ کر چکا ہے، نجمہ نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ میں ڈیڈی سے بات کرتی ہوں، ہم دونوں چلے گئے تو آپ یہاں اکیلی رہ جائیں گی، رشنا خفگی سے بولی۔ اللہ مالک ہے، نجمہ آہ بھر کر بولی۔ نہیں مما، ایسے نہیں چلے گا، رشنا تیزی سے بولی۔ بس آپ انہیں روکیں، کوشش کر چکی ہوں، وہ ہمت ہار کر بولی۔ ٹھیک ہے، پھر میں ہی کچھ کرتی ہوں، وہ یہ کہہ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ حاتم لاؤنج میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر بزی تھا اور ردا پاس بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ ٹیبل پر پڑا ردا کا موبائل بجنے لگا تو حاتم نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ ہیلو، او تم؟ ردا نے مسکرا کر کہا اور وہ اٹھ کر وہاں سے چلی گئی تو حاتم کو شک سا ہوا۔ ردا بات کرتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ حاتم بھی کچھ سوچتے ہوئے آہستہ آہستہ چلتا ہوا کمرے کے دروازے کے باہر جا کھڑا ہوا۔ او ریئلی؟ اتنا بڑا سرپرائز؟ لگتا ہے تم نے پہلے سے پلان کر رکھا تھا، ردا مسکراتے ہوئے بولی۔ نہیں یار، مجھے تو خود ابھی پتہ چلا ہے، اور فراز بھی اتنا گھنا نکلا کہ مجھے کچھ بتایا تک نہیں۔ دوسری طرف سے رشنا تھی۔ اچھا، تو تم کب ہماری جان چھوڑ رہی ہو؟ ردا نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ بہت جلد، رشنا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ رشنا، تمہارے جانے کے بعد میں بہت اکیلی ہو جاؤں گی، تمہیں بہت مس کروں گی، ردا ایک دم افسردگی سے بولی تو حاتم نے اس کی بات سن کر گہری سانس لی۔ او اچھا، یہ رشنا سے بات کر رہی ہے۔ میں ردا کے بارے میں کیوں اتنا مشکوک ہو رہا ہوں؟ اور ویسے بھی اب کئی روز سے کوئی ایسا میسج بھی نہیں آیا۔ مجھے اپنی بہن پر مکمل اعتبار کرنا چاہیے، حاتم نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے سوچا اور وہاں سے چلا گیا۔ میرے جانے سے مما بھی بہت اکیلی ہو جائیں گی، کیونکہ توقیر بھائی بھی آسٹریلیا جا رہے ہیں، رشنا افسردگی سے بولی۔ کیوں؟ ردا نے یکدم چونک کر پوچھا۔ شاید ہائر اسٹڈیز کے لیے، لیکن ردا آج کل وہ بہت زیادہ اپسیٹ ہیں، ان کے چہرے پر عجیب سی اداسی اور ویرانی چھائی ہوئی ہے، نہ کسی سے بات کرتے ہیں، بس ہر وقت سوچوں میں گم رہتے ہیں، نہ جانے انہیں کیا ہو گیا ہے۔ رشنا بھائی کے لیے واقعی پریشان تھی۔ تم نے ان سے کچھ پوچھا نہیں؟ ردا یکدم بوکھلا کر بولی۔ نہیں، انہیں دیکھ کر میں بھی پریشان ہو جاتی ہوں، نہیں، انہیں دیکھ کر میں بھی پریشان ہو جاتی ہوں، پھر کچھ پوچھنے کی ہمت ہی نہیں رہتی۔ اس کی آواز بھرا گئی۔ پلیز رشنا، حوصلہ کرو اور انہیں سمجھانے کی کوشش کرو، بلکہ میں تو کہتی ہوں آسٹریلیا جانے سے پہلے ان کی زبردستی کسی سے شادی کرا دو۔ یار، ہمارے ماموں کی بیٹی جویریہ ان میں بہت انٹرسٹڈ ہے، مگر توقیر بھائی مانے تب نہ جانے کس کمبخت سے دل لگا بیٹھے جس نے ان کو گھاس نہیں ڈالی، مگر یہ اس کے غم میں بری طرح بےتاب ہیں، دیس نکالا لے رہے ہیں، اور جو ان کی حالت ہے، مجھے تو لگتا ہے اپنی جان کو ہی کوئی روگ نہ لگا بیٹھے، رشنا نے ایک آہ بھر کر تفصیل سے بتایا۔ اللہ نہ کرے، ردا کے منہ سے نادانستہ نکلا
तो रचना चौंक पड़ी। तुम्हारे मुंह से ये अल्फाज सुनकर मुझे तुम पर प्यार आने लगा है कि तुम मेरे भाई से मेरी तरह ही प्यार करती हो। मोहब्बत का रिश्ता भी कितना अजीब होता है। एक से मोहब्बत होती है तो उससे वाबस्ता सब रिश्तों से प्यार होने लगता है। मेरी वजह से तुम तौकीर भाई को भी चाहने लगी हो। रचना ने मुस्कुराकर कहा तो रिदा बौखला गई और बहाना बनाकर फोन बंद कर दिया। फहम ऑफिस से लौटा और अपने कमरे में थके हुए अंदाज में सोफे पर नीम दराज छत को घूर रहा था। शमीला ट्रे में चाय के कप और पानी का गिलास रखकर लाई और मुस्कुराकर उसके करीब टेबल पर रखा। अरे तुम क्यों चाय लाई? जाहिदा कहाँ है? फहम ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। अब आपके सब काम मैं किया करूंगी, शमीला ने मुस्कुराते हुए कहा। क्यों? वो चौंक कर बोला। बस मुझे आपके काम करके खुशी जो होती है, शमीला ने मुस्कुराकर मोहब्बत से कहा। आज मम्मा की तबीयत कैसी रही? मैं उनके रूम में गया तो वो सो रही थी, फहम ने मुस्कुराते हुए कहा। आज मैं सारा दिन उन्हीं के पास रही हूँ। पहले सूप बनाकर दिया, फिर टांगे दबाती रही, शमीला ने मुस्कुराकर जल्दी से कहा। रियली? फहम खुश होकर बोला। इसमें हैरत की क्या बात है भला? शमीला चौंक कर बोली। मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम उन्हें खुश रखो और उनकी खिदमत करो, फहम ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखते हुए कहा। क्या ये कहने की बात है? वो मेरी खाला भी है जनाब, और मुझे उनसे बहुत मोहब्बत है, शमीला मसनूई खफगी से बोली। बस पहले रोज़ जो बदमज़गी हुई उसकी वजह से सबके दिल परेशान हो गए, फहम ने गहरी सांस लेकर पानी पीते हुए कहा। आई एम सॉरी, बस मुझसे गलती हो गई थी, शमीला मुंह बनाकर अफसुर्दगी से कहने लगी। अच्छा है, तुमने जल्द ही अपनी गलती को मान लिया, फहम मुस्कुराते हुए बोला तो शमीला ने चौंक कर उसे देखा। फहम का मोबाइल बजने लगा तो वो बात करते हुए खिड़की के पास चला गया। गलती? शमीला ने मुंह बनाते हुए सोचा। जिस दिन मैंने तुम्हें पा लिया तो फिर बताऊंगी कि कौन ठीक है और कौन गलती पर, शमीला ने तंजिया अंदाज में फहम को देखकर सोचा। रिदा तैयार होकर अपने कमरे से बाहर आई तो शमीला लाउंज में सोफे पर टीवी देखने में मसरूफ थी। खदीजा आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए अपने कमरे से बाहर निकली थी। ममा, आपको पता है रचना की शादी हो रही है और मुझे उसके साथ शॉपिंग के लिए जाना है, रिदा ने माँ के करीब आकर जल्दी से कहा। हाँ तो चली जाओ, बल्कि यूं करती हूँ मैं भी चलती हूँ, उसकी मम्मा को मुबारक दे आती हूँ, आज तबीयत कुछ ठीक लग रही है, खदीजा ने कहा। तभी फहम फैक्ट्री जाने के लिए तैयार होकर कमरे से निकला था। अरे वाह, आज तो मेरी स्वीट डॉल बहुत क्यूट लग रही है, फहम ने मुस्कुराकर रिदा को अपने साथ लगाते हुए कहा तो शमीला ने दोनों को इस तरह देखकर दूसरी तरफ मुंह फेर लिया। फहम भाई, रचना की शादी हो रही है, मैं उसकी तरफ जा रही हूँ, आज हम दोनों का शॉपिंग का इरादा है, रिदा ने मुस्कुराते हुए कहा। रचना की शादी हो रही है? तुमने बताया ही नहीं। चलो उसकी चॉइस के अच्छे अच्छे गिफ्ट ले लेना, वो हमें तुम्हारी तरह ही अजीज है, फहम ने मुस्कुरा कर कहा और अपनी जेब से वॉलेट निकाला और उसमें से हजार के नोट निकाल कर रिदा को देने लगा। ये रखो और अगर कम हो तो मुझे बता देना, फहम ने मुस्कुराते हुए कहा तो शमीला ने घूर कर दोनों को देखा। नहीं नहीं फहम भाई, मेरे पास पैसे हैं, रिदा मुस्कुराते हुए बोली। वो तो हैं, लेकिन ये मेरी तरफ से, रखो शाबाश, फहम मुस्कुराते हुए बोला तो रिदा ने मुस्कुराते हुए उन्हें अपने बैग में रख लिया। आओ मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, फहम ने जाते हुए कहा। नहीं नहीं, मैं मम्मा के साथ जा रही हूँ, रिदा जल्दी से बोली। तो शमीला को भी साथ ले जाओ, फहम ने मुस्कुराते हुए शमीला की तरफ देखकर कहा।
تو شمیلا نے پھر دونوں کو خفگی سے دیکھا۔ ہاں شمیلا آپی، آپ بھی چلیں، بہت مزہ آئے گا، ردا نے مسکرا کر شمیلا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ارے نہیں، تم اور خالہ جان جاؤ، آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، سر میں درد ہے، میں پھر کبھی چلی جاؤں گی، شمیلا نے اس کے قریب آ کر زبردستی مسکراتے ہوئے کہا۔ کیوں، کیا ہوا؟ فہم نے پریشانی سے پوچھا۔ سر میں درد ہے، ٹھیک ہو جائے گا، ابھی ٹیبلٹ لے کر ریسٹ کر لوں گی، شمیلا نے منہ بنا کر کہا۔ اوکے، اپنا خیال رکھنا، اور اگر کوئی پرابلم ہو تو فون کر دینا۔ اچھا بھائی، خدا حافظ، فہم نے اس کی طرف دیکھ کر کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ خدیجہ نجمہ کے ہمراہ ڈرائنگ روم میں صوفے پر بیٹھی تھیں۔ ٹیبل پر چائے کے ساتھ بہت سے لوازمات رکھے تھے اور نجمہ بہت محبت سے پلیٹیں اٹھا اٹھا کر ان کے آگے کر رہی تھیں، مگر خدیجہ مسکرا مسکرا کر انکار کیے جا رہی تھیں۔ میں کئی روز سے آپ کی طرف آنا چاہ رہی تھی کہ آپ اور رشنا کا شکریہ ادا کر کے آؤں۔ رشنا نے فہم کی شادی میں ردا کے ساتھ بہت کام کیا۔ انہوں نے نجمہ کی طرف دیکھ کر کہا، ارے شکریہ کی کوئی بات نہیں، دونوں بہنوں کی طرح ہیں۔ نجمہ نے مسکراتے ہوئے کہا، اب ماشاءاللہ رشنا کی بھی شادی ہو رہی ہے، بہت مبارک ہو آپ کو۔ خدیجہ نے دل سے مبارکباد دی۔ جی بہت شکریہ، بس جلدی میں رکھنا پڑی، نجمہ مسکراتے ہوئے بولی۔ آنٹی، رشنا کہاں ہے؟ آج ہمارا شاپنگ کا پروگرام ہے، ردا نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ واش روم میں ہے، بس تیار ہو کر ابھی آتی ہے۔ وہ بھی ناراض ہو رہی تھی کہ میں اس کی اتنی جلدی شادی کیوں کر رہی ہوں، لیکن ڈاکیومنٹس کا مسئلہ ہے، فراز بس 1 ویک کے لیے پاکستان آ رہا ہے، نجمہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر تو واقعی آپ کو بہت جلدی میں تیاری کرنا پڑ رہی ہے، خدیجہ نے فکر مندانہ لہجے میں کہا۔ ہاں بس کر رہی ہوں، اللہ اس کا نصیب اچھا کرے، اتنی دور چلی جائے گی میری بیٹی، یہ سوچ کر دکھی ہو جاتی ہوں، نجمہ نے ایک دم ٹھنڈی آہ بھر کر کہا۔ رشنا شادی کے بعد انشاءاللہ کینیڈا چلی جائے گی، پھر تو آپ بہت تنہا ہو جائیں گی، خدیجہ نے ہمدردانہ انداز میں کہا۔ ہاں سوچا تھا کہ رشنا کے ساتھ توقیر کی شادی کر دوں گی کہ رشنا کی کمی محسوس نہیں ہوگی، مگر اب توقیر ہے کہ شادی کے لیے مان ہی نہیں رہا، نجمہ نے مایوسی سے کہا۔ کیوں؟ خدیجہ یکدم چونک کر پوچھنے لگی۔ وہ آسٹریلیا جا رہا ہے، نجمہ نے انہیں بتایا۔ ارے تو آپ اسے شادی کر کے بھیج دیں، وہاں جا کر اگر کسی میم سے شادی کر لی تو پھر ساری زندگی اس کی شکل کو ہی ترسیں گی، میں تو کہتی ہوں اگر کوئی لڑکی نظر میں ہے تو فوراً اس کی بھی شادی کر دیں، خدیجہ نے انہیں اپنی طرف سے مخلصانہ مشورہ دیا۔ ارے میری تو اپنی بھتیجی گھر میں موجود ہے، مگر توقیر شادی کے لیے مان ہی نہیں رہا، کہتا ہے وہاں جا کر کیا حالات ہوں، وہ کیوں اسے بھی پریشان کرے، نجمہ نے ان کی بات پر بتایا۔ ہاں کہتا تو وہ ٹھیک ہے، بچہ تو آپ کا کافی سمجھدار ہے، خدیجہ نے کہا۔ ہاں نہ جانے کس منحوس کی اس کو نظر لگ گئی کہ وہ شادی کے لیے مان ہی نہیں رہا، نجمہ آہ بھر کر بولی۔ تو ردا نے یکدم چونک کر انہیں دیکھا۔ اوہ تو یہ بات ہے، خدیجہ آہ بھر کر بولی۔ معلوم نہیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن جس نے بھی اس کے ساتھ برا کیا ہے میں اسے بددعا دیتی ہوں کہ وہ بھی کبھی سکون سے نہ رہے، نجمہ کے یہ کہنے پر ردا ایک دم بوکھلا گئی، اس کے چہرے پر یکدم پریشانی کے تاثرات نمایاں ہونے لگے۔ آئی ایم سوری ردا، تمہیں انتظار کرنا پڑا، رشنا تیار ہو کر آئی اور اس نے ردا کی طرف دیکھ کر کہا۔ کوئی بات نہیں، ردا نے زبردستی مسکرا کر کہا۔ او آج تو آنٹی بھی آئی ہوئی ہے، رشنا نے خدیجہ کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا تو وہ دونوں گلے ملنے لگیں۔
ہمیشہ خوش رہو، تمہاری مبارک دینے آئی ہوں۔ اچھا اب تم لوگ جاؤ، مجھے جانا ہوگا تو ڈرائیور کو بلا لوں گی۔ خدیجہ بیٹی کی طرف دیکھ کر بولی، نہیں مما، میں آپ کے ساتھ ہی چلتی ہوں۔ رشنا، میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، سر میں درد ہونے لگا ہے، پتہ نہیں ایک دم سے کیا ہونے لگا ہے، ردا نے کچھ پریشانی کے عالم میں اٹھتے ہوئے کہا۔ لیکن ردا، رشنا نے شدید حیرت سے کہا، آئی ایم سوری پلیز۔ ردا نے معذرت کی۔ اوکے، رشنا نے زبردستی مسکراتے ہوئے کہا۔ چلے ماما، ردا نے کہا اور خدیجہ کے ساتھ وہاں سے چلی آئی۔ محسن کی رگوں پہ میں ایک درد سا ٹھہر گیا تھا۔ طیبہ کی بے بسی، اس کی ناکام محبت کا قلق، اس کی برستی آنکھیں، اس کا ٹوٹا دل، اس کے کرچی کرچی ہوتے جذبات نے اس کے دل میں درد کی ایسی ٹیسیں پیدا کر دی تھی کہ وہ خود بھی بے بس ہو کر ماہی بے آب کی طرح تڑپنے لگا۔ طیبہ کی محبت نے اس کے دل کو اس درد سے آشنا کر دیا تھا۔ یہ محبت کتنا رلاتی ہے، کتنا دکھ دیتی ہے، کیسے کیسے تڑپاتی ہے، دل کو چھنی اور روح کو کچوکے لگاتی ہے۔ یمنا، کاش تم مجھے نہ ملی ہوتی، اگر ملی تھی تو یوں گم نہ ہوئی ہوتی، میں تمہیں کہاں تلاش کروں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب تم مجھے ملو تو مجھے پہچاننے سے انکار کر دو، کہیں تم بھی مجھے یوں ہی انکار نہ کرو جیسے آج میں نے طیبہ کو کیا ہے۔ اس کے دل میں وسوسے سے پیدا ہونے لگے، ایسا نہیں ہوگا، میری محبت اتنی کمزور نہیں ہو سکتی۔ اس نے اپنے دل کو تسلی دی، اگر وہ اس وقت ملے جب وہ کسی اور کی ہو چکی ہو تو پھر تم کیا کرو گے؟ اس کے دل نے سوال کیا۔ نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ وہ مضطرب سا ہو کر اٹھا۔ ایسا ہو بھی سکتا ہے، اس نے تم سے کوئی وعدہ تو نہیں کیا؟ دل نے پھر سوال کیا۔ اے خدا، ایسا کچھ نہ کرنا ورنہ میں مر جاؤں گا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ ادھر طیبہ اس کے چھن جانے پر رو رہی تھی، اور وہ کس لیے رو رہا تھا؟ اس کے نہ ملنے پر، نہ چھننے پر۔ وہ تو شاید محبت کی متوقع ناکامی پر رو رہا تھا۔ اس کے آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ بہہ کر اس کے دل کی کسک میں مزید اضافہ کر رہے تھے۔ طیبہ شادی کے بعد سعودی عرب چلی گئی تھی۔ منگنی کے بعد وہ کبھی محسن رضا کے گھر نہیں آئی۔ محسن رضا نے MBA میں ٹاپ کیا تھا اور اس نے ہائر اسٹڈیز کے لیے انگلینڈ کا ویزا اپلائی کیا ہوا تھا۔ اسے اسکالرشپ پر باہر بھیجا جا رہا تھا اور اس کی خوشی کی انتہا نہ تھی۔ سمیرہ نے بھی میٹرک کر لیا تھا اور اب وہ کالج جاتی تھی۔ حسن اور احسن 9ویں 10ویں میں تھے۔ محسن جہاں خوش تھا وہاں ہر وقت اسے یہی فکر کھائے جاتی تھی کہ بچوں کے پاس کس کو چھوڑے۔ دن رات اسی ٹینشن میں گزر رہے تھے۔ کبھی وہ سب کو ہاسٹل میں داخل کرانے کا سوچتا تو کبھی باہر جا کر پڑھنے کا ارادہ ترک کر دیتا، مگر ایسا سنہری موقع روز روز نہیں ملتا۔ وہ اس بات سے بھی بخوبی واقف تھا کہ جب وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے لوٹے گا تو اچھی نوکریوں کے دروازے کھل جائیں گے اور اس کے بہن بھائی بھی اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکیں گے، مگر مسئلہ بچوں کی سرپرستی کا تھا۔ خالہ صابرہ ان کا ہر طرح سے خیال رکھتی تھیں، مگر کسی غیر کے سہارے وہ انہیں چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا۔ کوئی سبیل نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ رات رات بھر جاگتا رہتا اور اسی سوچ میں گم رہتا۔ چھٹی کے دن وہ صبح سویرے فجر کی نماز کے لیے اٹھا تو اس کا موبائل بجنے لگا۔ اس نے حیرت سے موبائل دیکھا۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ اس نے حیرت سے سوچا اور بات کرنے لگا۔ او نو! وہ بے ساختہ بولا اور موبائل آف کر کے پریشانی سے سمیرہ، احسن اور حسن کو اٹھایا۔
پھپھو حلیمہ کے شوہر فوت ہو گئے ہیں، جلدی اٹھو، ہم سب کو حیدرآباد جانا ہے۔ محسن نے بہن بھائیوں کو جگایا تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے اور جلدی جلدی تیار ہونے لگے۔ کفن دفن کے بعد محسن پھپھو حلیمہ کے پاس بیٹھ کر تعزیت کرنے لگا۔ پھپھو حلیمہ شوہر کی خدمت کر کے کافی کمزور اور بوڑھی ہو چکی تھی۔ وہ ایک عرصے سے بیمار تھیں۔ پھپھو، آپ میرے ساتھ کراچی چلیں، اب یہاں کس کے سہارے بیٹھی رہیں گی؟ محسن نے کہا تو وہ سوچ میں پڑ گئی۔ مگر عدت تو مجھے یہی کرنا ہوگی۔ پھپھو حلیمہ جانے پر رضامند ہو گئی، مگر عدت کا مسئلہ تھا۔ پھپھو، مجبوری ہے، میں انگلینڈ پڑھنے جا رہا ہوں، گھر میں سمیرہ، حسن اور احسن اکیلے ہیں، آپ ان کے پاس رہیں گی تو میں مطمئن ہو کر جا سکوں گا۔ آپ کراچی چل کر عدت پوری کر لیں، اس میں کوئی اعتراض والی بات نہیں۔ حلیمہ سوچ میں پڑ گئیں۔ ٹھیک ہے، جیسا تم کہتے ہو۔ اب ایک تم ہی تو میرا آسرا ہو، سسرال میں کوئی ہے اور نہ میکے میں جو میرا سہارا بنے۔ وہ روتے ہوئے بولی۔ آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ میں نے ہمیشہ آپ کو اپنی ماں سمجھا ہے، ہم چاروں آپ کے بچوں کی طرح ہیں، بس آپ چلنے کی تیاری کریں۔ اگر پھپھا زندہ ہوتے تو شاید میں کبھی آپ کو ساتھ چلنے کو نہ کہتا، مگر اب نہ تو میں آپ کو اکیلا چھوڑ سکتا ہوں اور نہ ہم آپ کے بغیر رہ سکتے ہیں۔ محسن نے انہیں اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا تو وہ رونے لگیں اور اسے دعائیں دینے لگیں۔ پھپھو حلیمہ کے گھر میں آنے سے اس کی بہت بڑی ٹینشن ختم ہو گئی تھی۔ اسے قدرت کی منصوبہ بندی پر رشک آنے لگا۔ وہ انسان کی سوچوں سے بالا فیصلے کرتا ہے۔ پھپھو حلیمہ کے گھر میں آنے سے گھر کے کسی حد تک مکمل ہونے کا احساس نمایاں ہو گیا تھا۔ انہوں نے سمیرہ کی ساری ذمہ داریاں خود اٹھا لی تھیں۔ محسن ان کی صحت کا خاص خیال رکھتا، ان کا میڈیکل چیک اپ بھی کروایا۔ اس نے پس انداز کی ہوئی رقم میں سے کچھ پھپھو کو اخراجات کے لیے دی اور کچھ اپنے لیے رکھی۔ زندگی کیسے رخ بدلتی ہے، انسان سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کی قسمت کا ستارہ اسے کہاں سے کہاں لے جائے گا۔ اس نے تو کبھی خواب میں بھی انگلینڈ جانے کا نہیں سوچا تھا، اور قدرت اسے کہاں پہنچانے والی تھی، اور خود بخود اس کے راستے کی الجھنیں اور رکاوٹیں دور ہو رہی تھیں۔ وہ جہاز میں بیٹھا گہری سوچ میں گم تھا اور حیرانی سے زمین و آسمان کے درمیان پرواز کرتے جہاز کی کھڑکی میں سے باہر دیکھ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے یمنا بہت یاد آ رہی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اچانک وہ اس کے ساتھ کہیں سے آ کر بیٹھ گئی تھی اور اس کے ساتھ سرگوشیاں کر رہی تھی۔ وہ اسپتال میں یمنا سے ملاقات اور باتوں کا ایک ایک لمحہ یاد کر رہا تھا۔ اس کا مسکرانا، اسے تسلی دینا، اس کے لیے بھاگ دوڑ کرنا، اس کے بہن بھائیوں کو تسلی دینا، اسپتال کے ڈیوز دینا اور اس کی ہمت افزا باتیں۔ پلیز بی اسٹرانگ اینڈ بریو۔ آپ اپنے بہن بھائیوں کے لیے جتنی جدوجہد کر رہے ہیں، اٹس ریئلی امیزنگ۔ آپ ہمت نہ ہاریں۔ جو دوسروں کے لیے زندہ رہتے ہیں اور ان کے لیے کوشش کرتے ہیں، ان کو ہمیشہ اسٹرانگ ہونا چاہیے۔ وہ اس کی باتوں کو بار بار دہراتا رہا، اس کی باتوں سے حوصلہ پاتا رہا، اپنی نم آنکھوں سے اس کو تازہ کرتا رہا۔ کاش تمہیں کبھی معلوم ہو سکے کہ میں تمہیں کتنا چاہتا ہوں، تم سے کتنی محبت کرتا ہوں اور تمہیں کتنا یاد کرتا ہوں۔ کاش میں کسی طرح تمہیں بتا سکتا۔ وہ آہ بھر کر سوچنے لگا، وہ محبت کتنی تکلیف دہ ہوتی ہے جو یک طرفہ ہوتی ہے، جس میں دوسروں کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ کوئی اس کے لیے کیسے جذبات رکھتا ہے، اسے کتنا چاہتا ہے،
اور وہ اپنی جلائی ہوئی آگ میں لمحہ ب لمحہ خود ہی سلگتا رہتا ہے، خود ہی تڑپتا رہتا ہے، اور کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوتی۔ معلوم نہیں ہم تم کبھی مل پائیں گے بھی یا نہیں۔ اگر پروردگار ملانے پر آئے تو کائنات کی کوئی قوت تمہیں مجھ سے ملنے پر روک نہیں سکتی۔ اے میرے رب، میں تجھ سے کچھ نہیں مانگتا سوائے اپنی محبت کے، اپنی چاہت کے۔ میری محبت کو مجھ سے ملا دے۔ اس کی آنکھوں سے 2 آنسو نکل کر اس کی دعا کی سنجیدگی اور خلوص پر مہر ضبط کرنے لگے۔